وقد قال الله تبارك وتعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق الله مولانا العلي العظيم قابل قدر صدر جلسہ اور آنے والے تمام معزز علماء کرام، ہم تمام کے تمام اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ آقا نامدار سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ مکمل بند ہو چکا ہے۔ آپ کے بعد اب کوئی نبی آنے والا نہیں ہے، جیسے کہ قرآن کریم نے اس کی تصدیق فرمائی، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نبی ہے۔ خود آقا مدنی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے یہ کہا، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں ہے۔ اب نبوت کا دروازہ تو بند ہو چکا، لیکن ہم تمام جانتے ہیں کہ نبوت کا کام قیامت کے آنے تک باقی رہنے والا ہے۔ امت کے ہر فرد تک نبوت کی ساری ذمہ داری پہنچانے کا مسئلہ ہے۔ اب یہ ذمہ داری کون پہنچائے گا؟ امت میں پیدا ہونے والے نئے مسائل جو وجود میں آئیں گے، ان کا شرعی حل تلاش کر کے امت کو صحیح رہنمائی کون کرے گا؟ یہ ایک سوال تھا جس کا جواب خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما دیا، العلماء ورثۃ الانبیاء، کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ گویا یہ کہہ کر انبیاء نبیوں کا کام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اب علماء کے کندھوں کے اوپر ڈال دیا کہ سارے معاشرے کی تشکیل کرنا ہے، اسی طرح نئے فتنوں کا مقابلہ کرنا ہے، آنے والے نئے مسائل کا حل تلاش کر امت کی رہنمائی کرنا ہے۔ اب یہ ذمہ داری امت علماء کرام کے کندھوں پر آئی اور ایک بھاری ذمہ داری تھی، اسی لیے اللہ پاک نے قرآن کریم میں علماء کا مقام اور مرتبے کو بھی واضح کر دیا اور یہ فرمایا وَيَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ، کہ اللہ پاک نے ایمان والوں کا اور جو علم حاصل کرنے والے ہیں علماء کرام ہیں، ان کا ایک عجیب اور اونچا مقام رکھتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے علماء کرام کے مقام کو اونچا کیا ہے، بلند کیا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ ذمہ داری نبوت والی ہے، وہ قیامت کے ہر فرد تک پہنچانا ہے، اس کی ذمہ داری اور یہ بار گراں علماء کرام کے کندھوں کے اوپر ڈالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر علماء کرام آگے بڑھے اور امت کی بہترین رہنمائی کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے چلے جانے کے بعد نبوت کا زمانہ چونکہ قریب ہی تھا، اس لیے معاشرہ بالکل صالح تھا، خیر اور خوبی ہر جگہ پائی جاتی تھی، اس لیے اس زمانے میں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ پوری خیر امت میں موجود تھی۔ لیکن دھیرے دھیرے جب اسلامی حکومت کا دائرہ کار آگے بڑھنے لگا اور نئے ممالک، نئے قبیلے اور نئی قومیں اسلام میں داخل ہونے لگی، اب ان کا علماء صحابہ کرام سے اور تابعین سے اختلاط ہونے لگا، تو پھر نئے مسائل پیدا ہونے لگے اور ان نئے مسائل کا پھر تلاش کرنے کا مسئلہ بھی آیا۔ اسی وجہ سے فقہاء کرام کی ایک جماعت وجود میں آئی کہ امت میں جو بھی نیا مسئلہ پیش آتا، امت قرآن صحابہ کے لیے جو فقہاء کرام یہ قرآن کریم اور احادیث مبارکہ کی روشنی میں پھر وہ اس کا حل تلاش کرتے اور امت کو بتلاتے تھے۔ ان فقہاء کرام میں ایک نام امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی آتا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ مسائل کے تلاش کرنے میں راتوں کے اندر جاگتے تھے، کئی رات بیداری کے ساتھ گزاری۔ کچھ خیر خواہوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تھوڑا سا آرام کر لیا کریں، ہمیشہ بیدار رہنا یہ آپ کے لیے نقصان کا ذریعہ ہے۔ تو امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے عجیب جملہ کہا، وَكَيْفَ أَنَامُ وَقَدْ نَامَتْ عُيُونُ الْمُسْلِمِينَ تَوَكُّلًا عَلَيْنَا وَيَقُولُونَ إِذَا وَقَعَ أَمْرٌ لَنَا فَيَرْفَعُوهُ لَهُ فَيَكْشِفُهُ لَنَا فَإِذَا نِمْتُ فَقَدْ تَضِيعُ الدِّينُ۔ درر منصور کے اندر یہ موجود ہے
کہ امام محمد نے کہا میں کیسے سو سکتا ہوں، حالانکہ ساری کی ساری قوم ہم پر بھروسہ کر کے رات کو آرام کر رہی ہے، اور ان کی زبانوں پر یہ جملے ہیں کہ جب بھی ہمیں کوئی نیا مسئلہ پیش آ جائے گا ہم علماء کرام امام محمد کی طرف پیش کر دیں گے، یہ ہمارے لیے مسئلے کا حل بتا دیں گے، اگر میں سو گیا تو پھر دین ضائع ہو کر رہ جائے گا۔ تو اس طرح علماء کرام نے پھر اس کے بعد حدیثوں میں خلط ملط ہوا، اور حدیثوں کے اندر نہ جانے نئی نئی روایتوں کے وجود میں آنے لگا، پھر محدثین کرام کا طبقہ آگے بڑھا ہے، اور انہوں نے حدیث پاک کی بھی چھان-بین کی، اور صحیح اور اسی طرح موضوع احادیث کو الگ الگ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عملی اور اقوالی اور افعالی طریقے کو امت کے سامنے بہترین انداز سے پیش کر دیا۔ جب امت کا طبقہ آگے بڑھتا رہا اور پھر نئے نئے فتنے وجود میں آئے، چاہے وہ فتنہ ڈھل کے قرآن ہو یا فتنہ اکبری دین جدید کا ہو، اس کا مقابلہ علماء کرام ہی نے کیا ہے۔ اور ماضی قریب کے اندر بھی ہمارے ملک کے اندر مولانا محمد علی مونگیری ہو، مولانا ولی رحمانی ہو، مولانا ابو الحسن علی میاں ندوی ہو، مولانا عبدالاحد اظہری ہو، انہوں نے الحمدللہ امت کی صحیح رہنمائی فرمائی، اور آنے والے مسائل کا چیلنج کو قبول کر کے طاقتی طاقتوں کو ٹکر لیتے ہوئے امت کی بہترین رہنمائی کا فریضہ انجام دیا۔ الحمدللہ آج بھی ملک کے طول عرض میں بہت سارے علماء کرام اپنی ذمہ داری کو نبھا رہے ہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے شہر جلگاؤں کے اندر ایک کثیر تعداد میں علماء اور حفاظ کرام الحمدللہ کام کر رہے ہیں، ہر ایک اپنی جگہ پر بہترین کام انجام دے رہا ہے، چاہے وہ مدارس کی چار دیواری ہو، چاہے وہ مسجد کا ممبر و محراب ہو، چاہے وہ مکتب کی شکل و صورت ہو، چاہے وہ خانقاہی نظام ہو، ہر ایک خدمت بہترین انجام دے رہا ہے۔ لیکن چونکہ امت کے اندر خرافات، بدعات اور اسی طرح رسومات کے رواج عام ہوتے چلے جا رہے تھے، اور ملک کا جغرافیہ بڑی تیزی کے ساتھ تبدیل ہوتا جا رہا تھا، اور اسلام کے اوپر نئے نئے چیلنجز آنا شروع ہوئے تھے، ان بات پر مد نظر رکھتے ہوئے کچھ دانشوران قوم اور علماء کرام نے پھر یہ سوچا کہ کیا ہی بہتر ہے کہ علماء کرام پھر ایک تنظیم منعقد کریں، اور دھیرے دھیرے امت کی رسومات اور خرافات کو ختم کیا جائے، اور آنے والے جو چیلنجز ہیں ان کا بہترین مقابلہ کیا جائے، اور علم کی روشنی میں امت کو مکمل سہارا دیا جائے۔ یاد رکھیے یہ بات ظاہر ہے، یہ تمام کے تمام علماء کرام جو ہمارے سامنے آئے، یہ اس وقت ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہے، جیسے بدن میں ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اگر ریڑھ کی ہڈی صحیح سالم رہی بدن پورا صحیح سالم رہتا ہے، اور ریڑھ کی ہڈی میں لچک آ گئی تو پورا بدن لولا پڑ جاتا ہے۔ آپ تمام حضرات ریڑھ کی ہڈی کی طرح ہیں، اگر آپ اس امت کی رہنمائی کے لیے کھڑے ہوں گے پھر امت سارے مسائل کے اندر آگے بڑھتی رہے گی۔ اسی بنیاد پر الحمدللہ تنظیم العلماء کا وجود ہوا ہے، اور 4-5 سال کے اندر تنظیم اپنا دھیرے دھیرے کام کرتی رہی، بلکہ اسی کے ماتحت میں دارالقضا کا بھی انعقاد ہوا ہے، اسی کے ماتحت میں سفرہ کی تصدیقات کا معاملہ آیا ہے، اسی کے ماتحت میں عالمان کی تنظیم بھی ایک وجود میں آئی۔ اس وقت الحمدللہ جہاں علماء کرام یہاں پر موجود ہیں، عالمان جو تنظیم کے عالمات ہیں الحمدللہ ان کو بھی جمع کیا گیا ہے، وہ بھی الحمدللہ سامنے کے کمرے کے اندر اس بات کو سن رہی ہے، اور ایک نئے عزم اور نئے حوصلے کے ساتھ وہ بھی آئی کہ آج جو بھی چیز ہمارے سامنے آئے گی امت کی خواتین میں ہم انشاءاللہ لفظ بلفظ اس کو پہنچانے کی فکر کریں گی۔ دعا کریں اللہ ان کی عزائم کو قبول فرمائے۔ تو تنظیم عالمان بھی چل رہی ہے، ہر ایک کی کارگزاری آپ کے سامنے آئے گی۔ اس وقت ہمارا آپ کو جمع کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تنظیم العلماء، یہ تنظیم علماء کیا کام کر رہی ہے، اس کے کون کون سے کام انجام ہوئے ہیں، اور امت کو کس حد تک فائدہ یہ پہنچا رہی ہے، اس کے ذیل میں جو جو شعبے چل رہے ہیں ان کی کارگزاری کیا ہے، یہ ساری کی ساری آپ حضرات کے سامنے بھی آ جائیں، اس لیے کہ آپ کریم طبقہ ہے، اور پھر اس کے بعد اس کارکردگی کو آگے بڑھانا ہے، ہمارے دائرۂ کار کو وسیع کرنا ہے، اور الحمدللہ بہت سارے احباب یہاں پر موجود ہیں جن کو اللہ پاک نے عجیب صلاحیتوں سے نوازا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الناس معادن کمعادن الذهب والفضة، کہ لوگ سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہے۔ جب لوگ ایسے تو اس میں علماء کرام تو کریم طبقہ ہے، اللہ نے کیسے کیسے جوہر صلاحیتوں سے ان کو نوازا ہے۔ اسی لیے ہم نے آپ تمام کو جمع کیا ہے کہ آپ تمام کے تمام پھر ہمیں کوئی رائے دیں، ہمیں کوئی مفید مشورے دیں
جس کے ذریعے سے امت کی بہترین رہنمائی ہو سکے. اسی بنیاد کے اوپر آج کا یہ اجلاس منعقد ہوا ہے. دعا فرمائے اللہ رب العزت ہمارے اس اجلاس کو قبول فرمائے, آنے والے تمام علماء کرام کو دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرمائے, اور ہمیں ذمہ داری کے ساتھ اپنے فرض منصبی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا